اچھا، آج سے 5 سال پہلے 2020 کے اندر میں نے ایک ویڈیو کی تھی اپنے دو اسٹوڈنٹس کے ساتھ، احمد فراز اور حیدر علی کے ساتھ۔ ان دونوں بچوں کا اس ٹائم پہ پی ایچ ڈی کے اندر ایڈمیشن ہوا تھا۔ سو بوتھ آف دیم گاٹ انٹو پی ایچ ڈی پروگرامز ایٹ ورجینیا ٹیک۔ اس میں یہ ہوا کہ حیدر ڈیسائیڈیڈ ٹو ڈراپ ان بٹوین کمپلیٹ ہز ماسٹرز اور وہ انڈسٹری میں چلا گیا، اور جو احمد ہے اس نے اپنا پی ایچ ڈی کنٹینیو کیا اور اس سال وہ ابھی ریسنٹلی گریجویٹ کیا ہے ود ہز پی ایچ ڈی۔ اب دیکھیں اس ٹائم کے اوپر اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کافی انٹرسٹنگ چیزیں کی پائیں گے۔ ایک تو یہ کہ اسٹریٹ آفٹر انڈر گریڈ فرام لمس یہ دونوں بچے جو تھے ان کا پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ اس کی ون آف دا ریزنز یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انڈر گریڈ لیول کے اندر ہی پروفیسرز کے ساتھ ریسرچ میں پارٹیسپیٹ کیا اور ان کو بڑے اچھے اسٹرانگ ریکمنڈیشن لیٹرز ملے، اور پلس یہ لوگ کافی حد تک کلیئر تھے کہ انہوں نے آگے اپنے پی ایچ ڈی کے ساتھ کرنا کیا ہے، اپنے کریئر اپنے اکیڈمک کریئر کے ساتھ انہوں نے آگے کرنا کیا ہے۔ ان کا ریسرچ فوکس کافی حد تک کلیئر تھا، اینڈ بیکاز آف دیٹ دے گاٹ انٹو فلی فنڈیڈ پروگرامس۔ اب فاسٹ فارورڈ ٹوڈے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر اسپیسیفکلی احمد فراز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، بیکاز اب 5 سال ہو گئے، ہی ریسنٹلی گریجویٹڈ ود ہز پی ایچ ڈی، ہی جسٹ جوائنڈ گوگل ان دا یو ایس۔ تو یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جو رائٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے، لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے اور سیریس ایفرٹ، اگر آپ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں اور بوقت کر رہے ہیں اور پیشنس کے ساتھ کر رہے ہیں اینڈ کنسسٹنٹ ایفرٹ ہے، تو ایکسٹرا آرڈنری آؤٹ کمز آر پاسبل۔ اب یہ جو دونوں بچے تھے انہوں نے میرے ساتھ جی آر ای سیشنز لیے، دے آلسو ٹوک ایڈوائز فرام می ریگارڈنگ دیئر ایڈمیشنز ایز ویل، اور جو چیز میں نے ان دونوں میں کامن دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ دے ور ایکسٹریملی پیشنٹ، پرسسٹنٹ، ان میں گیو اپ ایٹیٹیوڈ نہیں تھا، اور ان کو یہ پتا تھا کہ ہمیں اوور نائٹ ریزلٹس جو ہے نا وہ نہیں ملنے، ہم کنسسٹنٹلی ایفرٹ پٹ کریں گے، اور انہوں نے جی آر ای کے اندر بھی ایسے ہی کیا۔ جی آر ای سنس از اے ویری ڈیفیکلٹ ایگزام، تو یہ پرسسٹنٹلی اس کے پیچھے لگے رہے اور 3 سے 4 5 مہینے کے اندر انہوں نے اپنے ایگزامز دیے، اینڈ دے گاٹ فینٹاسٹک اسکورز وچ ہیلپ دیم انٹو گیٹنگ انٹو دیز پی ایچ ڈی پروگرامس۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایک انڈر گریڈ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ کو ابھی گریجویٹ ہوئے ہوئے 2 سے 3 سال ہوں اور آپ ایک سکسیسفل پروفیشنل کریئر اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، تو پلیز ڈو ناٹ ویسٹ یور ٹائم، دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو اسٹارٹ۔ آپ ایک ایریا پکڑیں، ایک اسپیشلائزیشن پکڑیں، اس کے اندر ریسرچ ایکسپیرینس، ورک ایکسپیرینس، انڈسٹری کا ایکسپیرینس، ان میں سے کوئی بھی چیز گین کریں۔ پبلیکیشن ہو سکتی ہے بہت اچھی بات ہے، پبلیکیشن نہیں ہو سکتی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سالڈ ریسرچ یا انڈسٹری کا ٹیکنیکل ایکسپیرینس ان دیٹ ریلیونٹ ڈومین از واٹ کین گیٹ یو انٹو fully funded PhD program in the US, and you do not need a master's or an MPhil degree for that. آپ straight after undergrad جو ہے نا یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں 5 سال کا عرصہ کوئی عرصہ نہیں ہوتا۔ 2020 مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے ابھی کچھ دن پہلی میں نے ان کے ساتھ شاید یہ ویڈیو کی تھی، اور آج 5 سال گزر بھی گئے ہیں، پی ایچ ڈی بھی ماشاءاللہ ہو گیا ہے احمد کا، اور he is still very young, 26 27 اس کی ایج ہے۔ he has started off with a fantastic career at Google۔ اور میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ دیکھیں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا when they think about studying abroad، تو زیادہ تر بچے جو ہوں گے یا وہ پریسٹیج، رینکنگز یا کوئک سولوشنز کے پیچھے جانے کے چکروں میں لگے رہتا ہے۔ لیکن آپ کو ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، ایک لیسن لرن کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں رینکنگز دے ڈونٹ میٹر، واٹ میٹرز از ایٹ دا پی ایچ ڈی لیول آپ کی ریسرچ، آپ کا ریسرچ ایریا، آپ کی کمٹمنٹ ٹوورڈز دیٹ ریسرچ، اینڈ آف کورس یور ٹیکنیکل ایبلٹی ان دیٹ ایریا۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس، جو کہ ہم سب کو پتا ہے۔ یہ جو 1 ایئر پروگرامز ہوتے ہیں یا 10 مہینے میں آپ گریجویٹ کر جائیں گے، یہ ان لوگوں کے لیے تو ورک کرتے ہیں جو لوگ آلریڈی بہت ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، جن کے پاس مے بی ڈیکیڈ پلس کا ایکسپیرینس ہے۔ بٹ اگر آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے تو یو نیڈ ٹو گیٹ انٹو اے پراپر ڈگری، انٹو اے 2 ایئر پروگرام۔ اور اگر آپ آگے ایک سالڈ کریئر بنانا چاہتے ہیں نا، تو میری ایڈوائس تو یہ ہوتی ہے کہ یار آپ پی ایچ ڈی کریں، بیکاز پی ایچ ڈی کرنے کے بعد یو ہیو ملٹیپل روٹس، آپ اکیڈیمیا میں بھی جا سکتے ہیں، آپ انڈسٹری میں بھی جا سکتے ہیں۔ یو ایس کے اندر آفٹر پی ایچ ڈی یو ہیو بوتھ آپشنز اویلیبل۔ اب احمد جو تھا ہی فوکسڈ آن بلڈنگ اے اسٹرانگ پروفائل ڈیورنگ ہز انڈر گریڈ، ٹوک ہز جی آر ای، ورکڈ آن ریسرچ، اسٹریٹجک اسکول سلیکشن اس نے کی، آن کریٹنگ ہز ریسرچ proposals, on his personal statements, on his statement of intent, statement of purpose, recommendation letters، professors کے ساتھ نیٹ ورک کیا، ان کے ساتھ collaborate کیا، multiple projects کیے۔ بے شک کوئی publication اس نے نہیں کی، لیکن یہ سارا کچھ was evidence کہ he has the ability to perform at the highest level، اور اس کی بیسس پہ he got into the US، اور US جا کے اس نے 5 سال پورا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ لاسٹ ایئر بھی اس نے انٹرنشپ کی تھی ایٹ گوگل، اس سے پہلے بھی یہ پروجیکٹس وغیرہ اور ریسرچ کے اندر کافی زیادہ ایکٹیولی انوالو تھا، پبلیکیشنز بھی یہ ریگولرلی کرتا رہا ہے، اس کے کام کی سائٹیشنز بھی کافی ہیں، اور اب فائنلی ہی ہیز اسٹارٹڈ اے ویری اسٹرانگ اینڈ فروٹفل کریئر ایٹ گوگل۔ تو انسٹیڈ آف چیزنگ شارٹ کٹس ہی چیزڈ اے فلی فنڈیڈ پی ایچ ڈی پاتھ وے، اور اس پاتھ وے کو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اوور لک کر دیتے ہیں بیکاز اٹ ڈیمانڈز اے لاٹ آف پیشنس، ریزیلینس اینڈ ویژن۔ لیکن جو لوگ اس پاتھ پہ چڑھ جاتے ہیں نا، 5 سال 6 سال 7 سال رگڑا کھاتے ہیں، دن راتیں اپنی حرام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، فرسٹریشن سے گزرتے ہیں، وہ ایونچولی اس 6 7 سال گزارنے کے بعد بہت اچھی پوزیشنز کے اندر ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ یو ایس چلے جاتے ہیں نا، اپنا پی ایچ ڈی کے اندر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، آگے پروفیسر آپ کو پی ایچ ڈی کروا دیتا ہے اگر آپ کے اندر وہ کمٹمنٹ ہے، اور اگر نہیں آپ نے کرنی تو آپ کو ماسٹرز کی ڈگری دے کے بھی وہ فارغ کر دیتے ہیں۔
اس کے اندر اگین یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ آپ نے پروفیسر کو اپنے ساتھ اچھی ٹرمز پہ رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ برے ٹرمز کے اوپر ہیں، اس کے کام نہیں کر رہے یا اس کو تنگ کر رہے ہیں، تو پھر ماسٹرز کی ڈگری لے کر نکلنا بھی بڑا پرابلمٹک ہے، آپ کا بڑا نام انڈسٹری کے اندر اور اس ڈومین کے اندر گندا ہو جاتا ہے۔ اور میں یہ چیز بار بار اپنی ویڈیوز کے تھرو یہ میسیجنگ آپ لوگوں کو کنوے کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ دیکھیں مجھے 10 سال سے زیادہ ہو گیا اس کام کے اندر. آئی ہیو میٹ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ان پاکستان who underestimate what is possible for them. بہت سارے بلیو کرتے ہیں کہ جی وداؤٹ ایکسٹراڈنری ویلتھ کنیکشنز اور a very international kind of an undergrad education global opportunities in the US are out of reach. یہ بالکل غلط. یہ پرفیکٹ مثال ہے کہ لمس سے انڈر گریڈ کیا اس کے بعد ٹھک پی ایچ ڈی میں چلا. ریالٹی یہ ہے کہ اگر آپ جینوئن اکیڈیمک اسٹرینتھ بلڈ کرتے ہیں، ریسرچ ڈیپتھ بلڈ کرتے ہیں، اسٹرانگ اپلیکیشنز اپنی جو ہیں وہ ڈرافٹ کرتے ہیں، اسٹریٹجکلی اپلائی کرتے ہیں پوری پلاننگ کے ساتھ، تو فلی فنڈیڈ اپرچونیٹیز جو ہے نا دے کین اوپن ڈورز دیٹ کین کمپلیٹلی ٹرانسفارم یور فیوچر. اور احمد کی جرنی جو ہے نا اس چیز کو پروف بھی کرتا ہے. اور آپ دیکھیں اس کی اگر میں تھوڑی سی پروفائل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں. لمس اس نے 2020 میں گریجویشن کی، ساتھ ہی اگلے سال ہی اپنا جین کے اندر ہی اسٹارٹیڈ ود ہز پی ایچ ڈی، اور وہاں پر اس نے آئی بی ایم کے اندر بھی انٹرنشپ کی ہے، گوگل میں بھی انٹرنشپ کی ہے، گریجویٹ ریسرچ اسسٹنٹ تو یہ تھا ہی وہاں پہ تھرو آؤٹ ہز پی ایچ ڈی پروگرام. اور اس کے بعد اٹس بین ا فیو منتھس کہ اس نے وہاں پہ گوگل کو جوائن کیا ہے. تو کنٹینیوس ایوالومنٹ ہے، کنٹینیوس ایفرٹ ہے، اور ایک ویژن ہے، ایک گول ہے جس کے پیچھے وہ لگا رہا ہے، اور وہ ایونچولی گول اس نے اچیو کر لیا ٹو گیٹ ڈن ود ہز پی ایچ ڈی. اور آئی بی آنیسٹ دیکھیں فلی فنڈیڈ پی ایچ ڈی از ناٹ این ایزی رول. یہ اوور نائٹ سکسیس نہیں ہے. اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ہارڈ ورک. ریسرچ کے بہت پریشرز ہوتے ہیں، ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں، پبلیکیشنز ہوتی ہیں، اسکل بلڈنگ ہوتی ہے. دیر آر a lot of moments of uncertainty during your PhD. لیکن pushing forward even when the finishing line feels far away، اگر آپ یہ چیز کر لیں تو پھر آپ کی یہ سٹوریز بن سکتی ہیں، پھر آپ کی لائف ٹرانسفارم ہو سکتی ہے. لانگ ٹرم کمٹمنٹ جو ہے نا that can create far greater outcomes than short term comfort. تو اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں، اپنے آپ کو پش کریں. وہ لوگ پاکستان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں جی میں پاکستان میں اپرچونیٹیز نہیں ہے. اور بھائی پاکستان کے اندر اپرچونیٹیز نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں موجود جن کے پاس جا کر آپ کام کر کے اپنی اسکل بلڈنگ کر سکتے ہیں، اپنی ریسرچ پروفائل بلڈ کر سکتے ہیں، اور اس ایکسپیرینس کو لے کر آپ لیوریج کر کے پھر یو ایس کی طرف جا سکتے ہیں. اور ایون آپ تو پاکستان کے اندر بچے بیٹھے ہوئے یو ایس کے پروفیسر کے ساتھ ریسرچ ورک کر، کولیبوریشنز کر، اور وہ اس سارے ایفرٹ کو لے کر وہ آ کے یو ایس کے اندر فلی فنڈیڈ پی ایچ ڈیز کے اندر کنورٹ کر لیں. اور دیکھیں یہ میں یہی چیز کہنا چاہتا ہوں کہ دس کین بی یو. ٹیک اے مومنٹ ٹو ریئلی تھنک اباؤٹ کہ اس ٹائم پہ جب یہ میں نے ان کے ساتھ ویڈیو کی تھی احمد اور حیدر کے ساتھ، تو اس ٹائم کے اوپر یہ ان کا خواب تھا. ان کو اس سے پہلے یقین ہی نہیں تھا کہ ہم کبھی پی ایچ ڈی میں ہمارے ایڈمیشن بھی ہو جائیں گے، ہمیں فل فنڈنگ بھی ملتی، لیکن وہ ملی. پھر ایئرز آف ایگزیکیوشن ان لوگوں نے کی، اینڈ ناؤ دے آر ورکنگ ایٹ ون آف دا ٹاپ کمپنیز ان دا ورلڈ. بوتھ آف حیدر نے ماسٹرز کے بعد کر لیا اور احمد نے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد کیا. اور یہ جو پی ایچ ڈی ہوتا ہے اس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اٹ از اے گریٹ لانچ پیڈ، کیونکہ اس کے بعد آپ کے پاس بہت پاسبلٹیز ہیں. آپ اکیڈیمیا میں جانا چاہیں یا آپ انڈسٹری میں جانا چاہیں، دونوں آپشنز آپ کے پاس اوپن ہو جاتے ہیں. تو واٹ یو کین لرن فرام دس از کہ یو شوڈ ٹیک یور پروفائل سیریسلی. ڈو ناٹ ویسٹ یور ٹائم، ڈو ناٹ ویسٹ یور ایئرز ان پاکستان، اسپیشلی یور ارلی 20s. ریسرچ میٹر کرتی ہے. اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ اگر جی آر ای دینا ہے وہ دیں. اسکول سلیکشن جو ہے اس کے ساتھ آپ کو وائز ہونا ہے. پروفیسرز کو آپ کو ریچ آؤٹ کرنا ہے. یو ایس کے اندر آپ نے کولیبوریشنز کرنے کی کوشش کرنی ہے، ریسرچ ورک کرنے کی کوشش کرنی ہے، ریموٹ ورک کرنے کی کوشش کرنی ہے. انڈسٹری کے اندر اگر آپ ٹیکنیکل ایکسپوجر لے سکتے ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے وہ کرنا ہے. اور آپ لانگ ٹرم کا سوچیں، آپ 5 سال 10 سال بعد کا سوچیں. آپ یہ سوچیں کہ اگر آج آپ 21 22 23 24 سال کے ہیں تو آپ 30 سال کی عمر میں کہاں کھڑا ہونا چاہتے ہیں. کیا آپ اگلے 5-6 سال جو ہیں وہ عیاشیاں کرنا چاہتے ہیں، یا اگلے 5-6 سال آپ ایک مشکل چیلنج کے اندر اپنے آپ کو گھسائیں وچ از سم تھنگ لائک اے پی ایچ ڈی، تاکہ اس کے اندر سے جب آپ اس چکی سے آپ جب نکل کے باہر آئیں تو پھر آگے کی زندگی جو ہے نا آپ کی وہ کم از کم اس کے اندر ایک ڈائریکشن، ایک گروتھ ہو، ایک پراسپیکٹ ہو، پاتھ ہو، کریئر پاتھ. بیکاز میرے ایکسپیرینس میں سکسیس جو ہوتی ہے نا اٹ از لیس اباؤٹ اسپیڈ، مور اباؤٹ ڈائریکشن. اگر آپ صحیح ڈائریکشن کے اندر آہستہ آہستہ بھی چلتے رہیں تو آپ صحیح جگہ پہنچ جائیں گے، لیکن اگر آپ ایک غلط ڈائریکشن کے اندر تیزی کے ساتھ بھی جائیں گے تو آپ غلط جگہ ہی جائیں گے. تو میرا میسج ہے ٹو ایوری اسٹوڈنٹ ہو از واچنگ دس اسپیشلی فرام پاکستان، پلیز اپنے پوٹینشیل کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، پلیز اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں. آپ کو کوئی پریولیج بیک گراؤنڈ سے آنے کی ضرورت نہیں ہے ٹو کمپیٹ گلوبلی، ٹو گیٹ اے فلی فنڈیڈ پی ایچ ڈی ان دا یو ایس. میرے پاس ہنڈریڈز آف ایگزامپلز ہیں، میں تھاؤزنڈز تو نہیں کہوں گا کیونکہ آنیسٹلی ہنڈریڈز ہی ہیں. ہنڈریڈز آف ایگزامپلز ہیں آف مائی اسٹوڈنٹس ان دا پاسٹ ڈیکیڈ اور سو جو کہ بہت ہی میڈیوکر بیک گراؤنڈ سے ان ٹرمز آف ویلتھ، ان ٹرمز آف منی وہ آ رہے تھے، اور آج ان کی لائف ٹرانسفارم ہو چکی ہیں جسٹ بیکاز دے اینڈیڈ اپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ایٹ دا رائٹ ٹائم ان دیئر ارلی 20s، ان دیئر مڈ 20s، اینڈ دے میڈ فل یوز آف دیٹ ٹائم آن ہینڈ. اور وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ جوانی کی جو انرجی ہے انہوں نے صحیح جگہ پہ لگائی، ضائع نہیں کی. کلیئرٹی آپ کو اپنی چاہیے، اسٹریٹجی چاہیے، پرسسٹنس چاہیے، اینڈ دا ولنگنس ٹو پلے دا لانگ گیم. یہ اسٹوڈنٹ کی اسٹوری، احمد کی اسٹوری جو ہے نا دس از ناٹ جسٹ انسپریشن
انسپریشن, اٹ از ایویڈنس کہ اف یو اپروچ یور جرنی دا رائٹ وے تو آپ بھی اس کی جگہ پہ کل کو ہو سکتے. اگین اف یو ہیو اینی کوشچنس پلیز فیل فری ٹو آسک ان دا کامنٹ.